السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سوشل پراسپیکٹ سے آپ کا میزبان وسیم قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے غصے کو قابو کرنے کے طریقوں کے بارے میں۔ آج کل ہمارے بچے، بوڑھے، نوجوان، بزرگ، ہر دوسرا اور تیسرا شخص چڑچڑے پن، ضد اور بیزاری کا شکار ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے رشتے، دوستیاں، تعلقات، یہ ساری چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں، بگاڑ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، تعلقات بھی اور رشتے بھی۔ اس کی جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، آج کل ہمارے اندر صبر نہیں ہے، آج کل لوگ سمجھوتا نہیں کرتے، کمپرومائز کرنے کا کوئی نام و نشان ہماری زندگیوں میں شامل نہیں ہے۔ غصہ اپنے قابو میں کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یا آپ اس وقت پر جہاں آپ کو کسی کی بات بری لگتی ہے، جہاں آپ کو کسی پر غصہ آنے لگتا ہے، جہاں آپ کا کسی کو مارنے کا دل کرتا ہے، جہاں آپ کا کسی کو ڈبل کر کے بڑھا کے جواب دینے کا دل کرتا ہے، ایسی سچویشن میں آخر آپ کو، مجھے یا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی 4 ٹپس ہیں۔ آپ کے ساتھ میں ان چاروں ڈیفرنٹ ٹپس کو شیئر کرنا چاہوں گا۔ پریکٹس نمبر 1 جو ہے، پریکٹس نمبر 1 یہ ہے کہ آپ ایک بلینک پیج لے لیں، ایک خالی صفحہ لے لیں۔ صفحے پر جیسے آپ کوئی موضوع لکھتے ہیں نا، موضوع لکھتے ہو اوپر ہم ٹائٹل لکھتے ہیں، عنوان لکھتے ہیں۔ جہاں آپ نے عنوان لکھنا ہوتا ہے وہاں پر آپ اس شخص کا نام لکھیں، اس بندے کا نام لکھیں جس پر آپ کو غصہ آیا ہوا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی کچھ کہتا ہے، ہم اسے جواب دینا چاہتے ہیں لیکن ہم اسے جواب نہیں دے پاتے، کہیں ریسپیکٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے، کہیں آپ چھوٹے بڑے والا معاملہ آ جاتا ہے، جواب نہیں دے پاتے ایسی سچویشن میں۔ لیکن آپ کے اندر چیزیں جو ہے نا جمع ہو جاتی ہیں، گرد و غبار جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنی شخصیت سے بیزار ہونے لگتے ہیں۔ ایسی سچویشن میں آپ کے پاس ایک بڑا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پیج لیں، ایک صفحہ لیں، ٹائٹل کی جگہ، عنوان کی جگہ پر آپ اس شخص کا نام لکھیں جس پر آپ کو غصہ آیا ہوگا۔ اس کا نام لکھنے کے بعد اب آپ اس پیج پر وہ ہر بات لکھ دیں جو آپ اسے کہنا چاہتے تھے، جو آپ اسے جواب دینا چاہتے تھے، لیکن آپ اسے جواب میں وہ باتیں نہیں کہہ سکے، کچھ نہیں سنا سکے۔ آپ اسے ساری کی ساری چیز ڈیٹیل میں پیج پر لکھ دیں۔ پیج پر لکھنے کے بعد اب آپ اس پیج کو پھاڑ دیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پھاڑ دیں، اور ٹکڑوں میں پھاڑنے کے بعد اسے آپ ڈسٹ بین میں ڈال دیں۔ یہ پریکٹس نمبر 1 ہے۔ اس کے بعد آپ کافی حد تک ہلکے ہو جاتے ہیں اندر سے، کیونکہ آپ نے نکالنا تھا، بول کے نہیں نکالا تو لکھ کے نکال لیتے ہیں۔ جب آپ لکھتے ہیں تو در حقیقت وہ ساری چیزیں آپ کے دل و دماغ کے راستے سے باہر ہی نکل کے آتی ہیں۔ پریکٹس نمبر 2، دیکھیں جی، ریسرچ کہتی ہے کہ ہماری باڈی کا ہر فنکشن آفٹر 12 منٹس چینج ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی بھی فنکشن ہو ہمارا، فیلنگز ہیں، ایموشنز ہیں، موڈ سوئنگز ہیں، یہ غصہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری ہر 12 منٹ کے بعد بدل جاتی ہیں۔ تو اس کی مناسبت سے اگر دیکھا جائے تو آپ کو اگر کسی پر غصہ آ جاتا ہے، آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، تو صرف اور صرف 12 منٹ کے لیے اگر آپ وہاں سے ہٹ جائیں، آپ منظر سے غائب ہو جائیں، تو آپ کا جو غصہ ہے وہ آٹومیٹک ختم ہو سکتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کسی کی بات بری لگتی ہے، ہم وہیں ٹھہرے رہتے ہیں۔ کوئی ہمیں کچھ کہتا ہے، ہم اسے جواب دیتے ہیں، وہ پھر کچھ کہتا ہے، ہم پھر جواب دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہم میکسیمم لیول کو اپروچ کر جاتے ہیں۔ ہم وہ آخری سطح پر پہنچ جاتے ہیں جہاں غصہ خطرناک بن جاتا ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں قتل و غارت ہو جاتی ہیں، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ خاندان کے خاندان جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں، خاندانی دشمنیاں چل پڑتی ہیں، یہ وہی سٹیٹ ہے جہاں لوگ وہاں ٹھہرے رہتے ہیں، غصہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس سٹیٹ تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر انسان نہیں رہتا۔ تو سب سے بہترین طریقہ ہے کہ جب آپ کو کسی پہ غصہ آ رہا ہے، کسی کی بات بری لگ رہی ہے، صرف 12 منٹ کی تو بات ہے نا یار، 12 منٹ کے لیے گھر سے باہر چلے جائیں۔ 12-15 منٹ کے بعد جب آپ گھر کے اندر داخل ہوں گے نا، یقین کریں آپ کو نام و نشان بھی نہیں ہوگا غصے کا، کیونکہ آپ کے فنکشن چینج ہو چکے ہوں گے، اب آپ کی وہ سٹیٹ باقی نہیں رہے گی۔ تو باپ کا 12 منٹ کے لیے منظر سے غائب ہونا آپ کے بہت بڑے رشتوں کو، آپ کے بہت بڑے تعلقات کو، آپ کے دوست احباب کو بچا سکتا ہے، محفوظ کر سکتا ہے۔ اب پریکٹس نمبر 3 کی بات کرتے ہیں۔ پریکٹس نمبر 3 کیا ہے؟ پریکٹس نمبر 3 میں یہ ہے جی کہ آپ رات کے کسی وقت
یا اگر آپ کو دن میں غصہ آ گیا ہے، آپ پانی کا ایک گلاس بھریں، پانی کا ایک گلاس بھر کے آپ لے جائیں اپنے ساتھ بیڈ روم میں. آپ کے پاس اگر بیڈ ہے، چارپائی ہے، یا بے شک دونوں چیزیں نہیں ہیں، قالین ہو، آپ پانی کا گلاس بھر کے ساتھ رکھیں اور آپ بالکل اسٹریٹ لیٹ جائیں. آپ بالکل سیدھے لیٹ جائیں. جب آپ بالکل سیدھے لیٹ جائیں اس کے بعد آپ سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند کریں. اپنی آنکھوں کو بند کرنے کے بعد آپ 10 سے 12 مرتبہ ایسے کر کے ڈیپ بریتھ لیں، لمبی اور گہری سانسیں لیں. 10 سے 12 مرتبہ لمبی اور گہری سانسیں لینے کے بعد اب آپ نے اپنی آنکھیں کھول دینی ہیں. آپ نے اپنی آنکھیں کھولنے کے بعد کھڑے ہونا ہے. سب سے پہلے 3 گھونٹ میں آہستہ آہستہ کر کے وہ پانی کا گلاس ختم کرنا ہے. جب پانی کا گلاس ختم ہو جائے تو پھر آپ جو ہے 10 سے 12 قدم چلیں. 10 سے 12 قدم چلنے کے بعد پھر ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، رک جائیں، سٹے کر لیں. اس سے بھی آپ کا جو غصہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور صرف غصہ نہیں، آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی زندگی کی روزمرہ کی ہر الجھن کا یہ حل ہے. اگر آپ روزانہ کی یہ 3 منٹ کی پریکٹس اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو آپ سٹریس، ڈپریشن، اینزائٹی، فوبیا، غصہ، بیزاری، چڑچڑا پن، ان ساری کیفیات پر قابو پا سکتے ہیں. پریکٹس نمبر 4، لاسٹ پریکٹس بتانے لگا ہوں، خود کلامی. اپنی ذات سے گفتگو کرنا. ہمارا پتہ بڑا المیہ کیا ہے؟ ہم سارے دن میں اپنی شخصیت کے لیے، اپنی ذات کے لیے 2 منٹ بھی نہیں نکالتے. ہمارے اندر کا جو شخص ہے وہ ہم سے باتیں کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا حال چال پوچھیں. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے پوچھیں، سنا بھائی تیرا دن کیسا گزرا، سنا بھائی کیا حال چال چل رہے ہیں. ہم نے اتنا موقع ہی نہیں ہے، ہمیں اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کا حال پوچھ سکیں. تو خود کلامی، اپنے آپ سے گفتگو کرنا اتنی بہترین عادت ہے کہ اس سے آپ کو اپنے آپ کے حالات و واقعات، اپنے اندر کی کیفیت کا پتہ لگتا رہتا ہے. اور جب آپ اپنے آپ سے دن میں 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے اندر کا جو انسان ہے وہ خوش ہوتا ہے. جب آپ اسے وقت نہیں دیتے تو وہ بیزار ہو جاتا ہے. جب اندر سے بیزاری جنم لیتی ہے تب در حقیقت باہر سے بیزاری اور چڑچڑا پن جو ہے وہ جنم لیتا ہے. اصل معاملہ اندر کا ہوتا ہے. تو اپنی روح سے اپنا تعلق بنائیں، اپنی روح کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہو جائیں، اس کا بھی حال چال پوچھا کریں. اس طرح بھی آپ اپنے غصے پر قابو پا سکتے ہیں. دن کے 10 منٹ کم از کم اپنے لیے لازمی نکال لیا کریں. اپنے پسند کی کتاب پڑھ لیں، اپنی پسند کا لباس پہن لیں، اپنے جگہ، من پسند جگہ پہ بیٹھ کے چائے کا کپ پی لیں، کافی پی لیں، شیک پی لیں. غصہ آ گیا ہے، باہر ٹہلنے چلے جائیں، پارک میں چلے جائیں، کسی باغ میں چلے جائیں، من پسند دوست کے پاس چلے جائیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے غصے کو قابو کر سکتی ہیں. اور آپ اگر غصے کو قابو پا لیتے ہیں تو آپ بہترین انسان ہیں، کیونکہ پھر آپ ہر رشتہ بچا سکتے ہیں، پھر آپ ہر تعلق بچا سکتے ہیں، پھر آپ ہر دوست کے ساتھ دوستی نبھا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.